کے گھر میں ایک جو جوان تھا جس کا نام عادل احمد ڈار تھا، ان کی بھی موت ہو گئی، جو 26 سالہ جوان تھا۔ تو مجھے بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ فائر سروس نہیں تو اور کون ہے؟ اور جب یہ وقت پہ حاضر نہیں ہوں گے، وقت پر آئیں گے نہیں، تو پھر یہ کس کام کے، یہ کس لیے نوکری کرتے اور حرام کھاتے اور خود اپنے بچوں کو بھی حرام کھلاتے جب یہ وقت پہ آتے نہیں۔ ہم یہی آش لگا کر ہوتے اور بیٹھے ہوتے گھروں میں کہ اگر کوئی بھی حادثات ہو جائے گا، ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے پاس گاڑی ہے، ان کے پاس پانی ہوتے ہے، وہ آئیں گے اور آگ کو بجھائیں گے۔ مگر یہ بدقسمتی کا عالم ہے، یہ نام کے ملازم ہوتے، کام کے نہیں ہوتے ہیں۔ نہیں تو اس وقت میں موجود ہوں کھمبیار پٹن میں۔ یہاں پہ گزشتہ رات ایک آگ کی واردات پیش آئی تھی، جس میں ایک مکان جو ہے وہ پوری طرح سے خاکستر ہو گیا ہے۔ اگر میں بات کروں، یہاں پہ صرف مکان ہی کو نقصان نہیں پہنچا ہے، بلکہ یہاں پہ جانی نقصان بھی پہنچا ہے۔ یہاں پہ ایک لڑکا ہے جن کا نام عادل احمد ڈار بتایا جاتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں اس وقت سوئے تھے جب یہاں پہ آگ لگی اس مکان میں۔ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے بہت کوشش کی اس کو بچانے کی، لیکن ان کی کوششوں کے باوجود وہ اس نوجوان کو نہیں بچا سکے۔ عادل احمد ڈار کی اگر ہم بات کریں تو ان کی ریسنٹلی انگیجمنٹ ہوئی تھی اور اب اس سال ان کی شادی ہونے والی تھی۔ اور یہاں پہ جو اگر ہم بات کریں، جو فائر سروس ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہاں پہ جب آئے تو یہاں پہ جو مکان ہے وہ تقریباً پوری طرح سے جل چکا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ لوکلز، ان کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ موجود ہے، تو یہاں پہ میں ان سے بھی بات کروں گا اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو آگ لگنے کی وجہ کیا ہے۔ میرا نام معراج الدین ہے۔ یہ جو جن کا جو مکان یہاں پہ ابھی خاکستر ہوا، آپ ان کے کچھ ریلیٹیو لگتے ہیں؟ جی میری پھوپھی لگتی ہے۔ جی کیسے یہ واقعہ پیش آیا؟ جی اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ رات کے کم سے کم 1:30 بجے لائٹ آئی۔ لائٹ آنے کے بعد پھر یہ آگ نمودار ہوئی اس مکان میں، ان کے کہنے کے مطابق۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آگ نمودار ہوئی اس کے بعد ہم تو سب یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہم فائر سروس کو فون کریں گے، فائر سروس آئیں گے اور ہماری مدد کریں گے۔ مگر بدقسمت کی وجہ یہ ہوئی کہ پٹن فائر سروس جو ہے ان کو فون کیا، فون کرنے کے بعد وہ بالکل انہوں نے فون جب اٹھایا اور پھر آئے نہیں۔ اس کے بعد وانی گام میں فون کیا، انہیں بتایا ہمارے یہاں ڈرائیور نہیں اور گاڑی میں پانی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم کریری میں انہوں نے فون لگایا تو کریری والے یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر جو آگ اس کے اوپر قابو پائی، اور یہاں کے جو ہمسایہ ہے انہوں نے بھرپور اس میں معاونت کی مدد کی اور بالکل پانی اس میں چھڑکا اور یہ آگ کو قابو میں کیا۔ یہاں تک کہ ہم یہ کہنا بھی چاہتے ہیں کہ جو پلہالن چوکی اس میں جو ہمارے ڈی او صاحب ہے، رئیس صاحب، انہوں نے اس میں ایک زبردست رول نبھایا، یہاں تک کہ اپنی جان پہ اپنا یعنی کہ جوخم اٹھا کر وہ اس مکان کے اندر چلے گئے۔ وہ جوان ہے اس وقت تو ان کی موت ہوئی تھی، مگر اس کو باہر نکالنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ پہلے تو یہ بات ہے، جو ہماری جو ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں یہ کس کام کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ اسی کام کے لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کی مدد کرے۔ جب یہ وقت پہ حاضر نہیں ہوں گے، وقت پر آئیں گے نہیں، تو پھر یہ کس کام کے، یہ کس لیے نوکری کرتے اور حرام کھاتے اور خود اپنے بچوں کو بھی حرام کھلاتے جب یہ وقت پہ آتے نہیں۔ ہم یہی آش لگا کر ہوتے اور بیٹھے ہوتے گھروں میں کہ اگر کوئی بھی حادثات ہو جائے گا، ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے پاس گاڑی ہے، ان کے پاس پانی ہوتے ہے، وہ آئیں گے اور آگ کو بجھائیں گے۔ مگر یہ بدقسمتی کا عالم ہے، یہ نام کے ملازم ہوتے، کام کے نہیں ہوتے ہیں۔ نہیں تو ایسے یہ جو واردات ہوتے ہیں، یہ واقعات جو ہوتے ہیں، یہ نمودار نہیں ہوتے۔ ابھی دیکھیے آپ، یہاں پر جو ایک مکان ہے پورا خاکستر ہو گیا، پورا جل گیا، یہ یعنی کہ مٹی میں مل گئی ہے، پورا خاک ہو گیا۔ مگر ان کے ساتھ ساتھ اور ان کے گھر میں ایک جو جوان تھا جس کا نام عادل احمد ڈار تھا، ان کی بھی موت ہو گئی، جو 26 سالہ جوان تھا۔ تو مجھے بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ فائر سروس نہیں تو اور کون ہے؟ اور یہ مجھے بتائیے، تو موت تو ہوتی ہے، مگر کوشش تو ہر کسی کی ضروری ہوتی ہے۔ جو بالکل ان کے پاس ایک چھوٹی موٹی گاڑی تھی، اس میں اپنا روزمرہ کا جو کام ہوتا ہے وہ کرتے رہتے تھے اور اپنے گھر کو چلا لیتے تھے۔ مگر اصل مسئلہ تو یہی ہے، چاہے یہی کمانے والا ہو چاہے اور کمانے والا ہو، مگر انسان کی جان تو قیمتی ہوتی ہے نا، کیوں ضائع ہو جائے گی؟ مگر اس وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے جب ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایسے لاپرواہ بندے ہوتے جو وقت پر آتے نہیں اور آگ پر قابو نہیں پاتے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اللہ حکام سے کہ ان کی تو مدد کی جائے گی، مگر ساتھ ساتھ میں عوام الناس سے بھی گزارش کرتا ہوں، جتنے بھی کشمیر کے عوام، کشمیر کے لوگ جہاں سے بھی ہم کو دیکھتے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کی بھرپور معاونت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اپنی زندگی کا پھر سے ایک سفر پھر سے شروع کرے۔